بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ملاقات کے پروگرام میں ہم ایک نیا موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور وہ موضوع ہے مزدوروں کے مسائل سے متعلق۔ مزدوروں کے مسائل سے متعلق بہت سی باتیں آپ سنتے ہیں، جس کسی سے بھی بات کرتے ہیں وہ ان پریشان کن حالات کے اندر مزدوروں کے حق میں ضرور گفتگو کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ جو بندے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا بھی یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے کہ شاید ہماری کوئی آواز کسی تک پہنچے اور وہ اس حوالے سے کوئی اچھا کام کرے، تو انشاءاللہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو حدیث کے مطابق وہ بھی وہ نیکی کا کام کرنے والے کی طرح ہی ہے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ مزدوروں کے مسائل، یعنی ایسے مسائل کہ جو لوگ مزدوروں کو ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ان افراد کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں مزدوروں کو ڈیل کرتے ہوئے، کیونکہ ڈیفرنٹ کمیونٹی ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنا ڈیفرنٹ انداز سے ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں۔ یہ جس طرح انٹرسٹ چینج ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا، یعنی اس کی ترجیحات فرق ہوتی ہیں اور انسان کے ارد گرد کے حالات فرق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان طلب کر رہا ہوتا ہے کوئی چیز لیکن اس کو اتنی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ سے کچھ کلیشز آ جاتے ہیں۔ دو طرفہ افراد جو ہیں وہ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ پریشانی میں گزارتے ہیں۔ تو آج ہم ان افراد سے بات کریں گے کہ جو براہ راست ان لیبر سے ڈیل کرتے ہیں، اور مختلف افراد ہم نے بلائے ہیں کہ مختلف شعبوں کے اندر جو مختلف قسم کی لیبر ہیں ان کو جو ڈیل کر رہے ہیں وہ افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شرکاء کا تعارف کروانے سے پہلے میں پھر اپنے فارمیٹ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ملاقات کا جو یہ پروگرام ہے یہ بڑا کیجول موڈ میں پروگرام ہے، یعنی ہم بڑے لائٹر موڈ کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی درس کا انداز نہیں ہوگا، یہ جیسے ہم آپس میں ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہم ایک فروٹفل مجلس بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا پروگرام کہ جس کے اندر ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں سکھائیں کچھ ایسی باتیں، اور اگر اس میں کوئی شریعت کے حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ڈسکس کر سکیں۔ آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں بعض اوقات رائے کا اختلاف بھی ہو جائے گا، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ احترام کا پہلو ہمیشہ غالب رہے گا، اور یہ اختلاف جو آپس میں ہو بھی جائے تو وہ بھی ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کرے گا کہ اختلاف کیسے کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ کیسے اختلاف کرتے ہیں۔ جی، میرے ساتھ جو شرکاء موجود ہیں آج اس ڈسکشن کے اندر، تو میرے دائیں طرف جو ہیں میاں فاروق صاحب ہیں، یہ اپنے کاروبار کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے خود بتائیں گے۔ یہ چنگچی رکشہ وغیرہ جو اس کی باڈی اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو یہ ڈیل کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سارے لیبر جو ہے انوالو ہوتی ہے، ان کے مسائل کے حوالے سے ہم ان سے ضرور جانیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی رضوان صاحب، اور یہ کنسٹرکشن کے کام سے متعلق ان کے لیبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کے کام سے متعلق بہت قسم کی لیبر ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے۔ مثلا کوئی وائٹ واش کرنے والا ہے، کوئی کنسٹرکشن کرنے والا ہے، کوئی ڈیکور کے لیے آتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، تو بہت ساری لیبر کو جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہیں ابصار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیکٹری ہے، ان کے ہی بھائی جو ہیں وہ دوسری طرف انڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں حذیفہ صاحب، یہ دونوں ایک فیکٹری کے اندر، ان کی اپنی فیکٹری ہے اور یہ لیبر کو ڈیل کرتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، بہت ساری لیبر کو ان کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ ابصار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جی زاہد صاحب، کمپریسر ری سائیکلنگ کا ان کا شعبہ ہے اور ان کا سیٹ اپ ہے، اور بہت ساری لیبر جو ہے ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے مسائل بھی جو ہے ان سے ہم سنیں گے۔ ان کے ساتھ جو ہیں فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ڈھلائی کا جو ہے وہ کام ہے، اور بہت ساری لیبر جو ہے وہ ان کے ساتھ ماتحت بھی ہے، تو ان سے بھی مسائل جو انشاءاللہ پوچھتے ہیں۔ اور ابصار صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حذیفہ، تو ان کا تعارف میں پہلے آپ کے سامنے کروا چکا ہوں۔ تو آئیے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لیبر کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک لیبر جو ہے وہ 8 بجے کا آپ نے اس کو ٹائم دیا، تو اس 8 بجے سے لے کے اگر اس نے 5 بجے تک کام کرنا ہے تو کئی مرتبہ وہ 8 بجے آتی نہیں ہے، اور اگر آ جائے تو درمیان میں وہ اسکیپس لیتی ہے بہت سارے، یعنی اٹھ کے گئے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو وہ نماز کا ٹائم اگر 20 منٹ کا ہے یا آدھے گھنٹے کا ہے تو وہ 1 گھنٹہ لگا کے آئیں گے، اصل میں وہ نماز نہیں ہے، وہ اسکیپ چاہ رہے ہیں، وہ فراغت چاہ رہے ہیں۔ اور اگر یہی لیبر جو ہے آپ ٹھیکے کے اوپر کام کروا رہے ہوں
تو وہ نماز کے لیے بھی نہیں جا رہے ہوتے، وہ خوراک کے لیے بھی نہیں جا رہے، وہ 5 کا بھی 8 بجے تک کام کر کے اپنے کام کو جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا سائیکی ہوتی ہے؟ آپ لوگ ان سے کیسے کوئی ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کے خیال میں کام ایسا چلتا رہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے؟ میں آپ سے آغاز کرتا ہوں جی میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت عام موضوع پہ مدعو کیا دوستوں کو۔ میں ایک طالب علم سے ہونے کی حیثیت سے، میاں فاروق علی نام ہے جی میرا، میاں باڈی ورکس کے حوالے سے کام ہے، اور لیبر جو ہے وہ فیکٹری میں بھی ہے، شاپس میں بھی ہے، اور ہر کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا چونکہ الیکٹریکل اور میکینیکل کام ہے، بائکس کا چنگچی یونٹ میں ہمارا ہے، اور اس میں ہم چنگچی رکشا بنا رہے ہیں، اور آٹو موبائل لوڈر ڈالا وغیرہ جو بائک کے پیچھے لگتا ہے ہم یہ بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے جی ہمیں ویلڈنگ سے متعلقہ جو لیبر ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو لیبر کی کنڈیشن ہے، اس میں یہ کہ کچھ زیادتیوں کا تو وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم فیکٹری والے کے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم بجائے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور کروا سکیں، ہم اس کو ڈسکس کریں تاکہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھیں ان کے لیے ایک بہتر طریقہ فارمیٹ ہے۔ جی اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کریں اور اس کے بعد اس کا حل دیکھیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی ہمارا چونکہ ایک ویلڈنگ سیٹ اپ ہے، ویلڈنگ سیٹ اپ میں ہمیں لیبر تھوڑا سا اس لیے ڈسٹرب کرتی ہے کہ ان کے پاس کھڑکیوں دروازے کا اگر کوئی کام آ جائے تو سم ٹائم ہماری لیبر جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹون جو چینج کرنی پڑتی ہے وہ ایک بحالت مجبوری چینج کرنی پڑتی ہے، ادروائز ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ باقی یہ ہے کہ اس سے متعلقہ جو لیبر کو ہم سے شکایت ہوتی ہے بس وہ یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو فیکٹری آنر وہ سختی کرتا ہے، کیونکہ ہم اگر تھوڑی سی اچھا اگر ہم اس کو سوال کو اسپیسیفائی کریں کہ وہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ نے کیا مستقل لیبر رکھی ہوئی ہے کہ خاص ٹائم سے ٹائم تک کی ہے، یا آپ ٹھیکے وغیرہ کے اوپر کام لیتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں جی، ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے اس میں موسٹلی لیبر جو ہے کچھ فیکٹریز میں تنخواہ کے اوپر چلتی ہے، لیکن ہم نے وہ ٹھیکے کے اوپر وہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہمارا جو ٹھیکے کا سیٹ اپ ہے اس کے باوجود بھی ہمیں لیبر تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے سلسلہ۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ویلڈنگ کا سیٹ اپ ہے اس کے لیے ہماری ایک سیپریٹ لیبر ہے، اس کے بعد ہمارا جو رنگ کا ڈیکور کا ہوتا ہے اس کی ایک سیپریٹ لیبر ہے، لیکن یہ ہے کہ لیبر اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن وہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا ہمیں پرابلم آتی ہے۔ ٹائمنگ میں پرابلم یہ ہے کہ فیکٹری اگر صبح 8 to 5 چل رہی ہے، اس میں بے شک ان کو ہم تنخواہ نہیں دے رہے ٹھیکے پہ کام، لیکن وہ ٹھیکے پہ بھی اس طرح کی کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارا آرڈر لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو آگے سپلائیز دینی ہوتی ہیں اور ہمیں سپلائیز کا جو ہے وہ ایشو بڑا۔ رضوان صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو بھی جیسے کنسٹرکشن کا کام ہے وہ تو ایک خاص ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور اس کی چھٹی کا بھی ایک خاص وقت ہے، تو کیا کوئی ایشوز آتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ایک ایسا موضوع اٹھایا ہے کہ آج سے پہلے میرے خیال سے دیکھیں مزدور کے حق میں جو ہے نا وہ پروگرام نہیں، اگر ہم یہ سوچیں نا یہ بھی مزدور کے حق میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کوئی خرابی بھی پیدا کر رہا ہے نا اس کو بھی اس چیز سے روکنا بھی اس کی مدد ہی ہے۔ جی جی تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی 2 طرح کی لیبر ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے نا جن کے ساتھ ہم دہاڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اور دوسری لیبر ہوتی ہے کہ ہم ان سے جو ہے نا وہ ٹھیکہ کر لیتے ہیں۔ اچھا اگر جو ٹائمنگ ہے ان کی مثال کے طور پہ 8 سے لے کے جو ہے وہ 5 بجے تک ٹائم ہے، کیا وہ ٹائم پورا کرتے ہیں؟ مطلب کیا لیٹ آتے ہیں، درمیان میں جاتے ہیں؟ یہ چیز ذرا بتائیں کہ وہ کیا پریشانیاں نا ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ پھر کام کو سٹارٹ کرتے 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 آج کل جو ہے نا وہ بڑی یہ ہم فیل کر رہے ہیں، ڈیلی کی یہ ہماری شکایتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان کے ٹھیکیداروں کے ساتھ کہ یار آپ کی لیبر جو ہے نا وہ موبائل لے کے وہ فلاں پھٹے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ فلاں کارنر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ سگریٹ لے کے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ تو موسٹلی جو پروجیکٹس ہیں نا وہ ہم ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کلیشز کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں ٹائم پہ ڈیلیور کرنے سے جو ہے نا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ آج کل آپ کو ریٹس جو ہے نا وہ جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کو آپ سوئے ہیں تو صبح سریے کا کیا ریٹ ہو جانا ہے، بجری کس بھاؤ ہو جانی ہے، پیٹرول کی اگر 10 روپے قیمت بڑھی ہے تو وہ پتہ نہیں مٹیریل، سب سے پہلے تو وہ مٹیریل کے اوپر آن گرتی ہے نا، اور وہ اس میں موسٹلی جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔
اچھا جی، میں قطع کلامی معاف، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ 9 بجے کام شروع کرتے ہیں، 8:30 9 بجے آتے ہیں اور 5 بجے جانے کی بجائے 4 بجے چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ اس کے کوئی چارجز کاٹتے ہیں؟ کوئی کرائٹیریا رکھا ہے یا بس آپ ان کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ سے ہی گزارا چلاتے ہیں؟ اصل میں نا ہمیں لیبر بھی تھوڑا سا نا بہت زیادہ تجربات کے بعد نا ہم نے لیبر کو بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہم نے فلٹر کیا ہوا ہے، کہ ہم نے دیکھ بھال کے بندے جو ہے نا وہ اسیسمنٹ ان کی کر کے تو پھر بھی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ چلائے ہوئے ہیں، اس میں پھر ہمیں تھوڑے سے ان کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ٹائمنگ میں لیٹ ہو، اگر ہم سب اسپیسیفک ایک ایک پوائنٹ کر کے ڈسکس کریں نا، تو اگر وہ لیٹ ہوں تو کیا آپ ان کے کاٹتے ہیں پیسے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اس میں تو کاٹنے ویسے ہی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لیبر ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے آج ہاف دہاڑی لگانی ہے، تو وہ ان کی ہم ہاف کاؤنٹ کرتے ہیں، اس حساب سے پھر ہم ان کو پے کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم وہ ایک بندے نے ایکسٹرا کام کیا تو ہم اس کے جو ہے نا اس کو پے نہ کریں۔ یعنی 5 سے ایکسٹرا کرے گا تو آپ پے کرتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت اس میں کبھی کمی رہ جاتی ہے تو شفقت کرتے ہوئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو شفقت کرتے رہنا چاہیے، احسان کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی بدلہ۔ اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں معذرت کے ساتھ کہ حدیث جو ہے نا وہ ہمیں ہی سنائی جاتی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جی ان کی دہاڑی مل ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے، ان کو کون سمجھائے گا جو یہ بلنڈر کر۔ ہاں یہ ہمارا لاسٹ میں ہمارے پاس پورا ایک کویسچن ہے کہ اس حوالے سے کوئی عملی تجاویز ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ٹائم پہ نہ آنا، پھر آنے کے باوجود جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے 1 ڈے کا کہ آج جو ہے نا یار یہ ٹارگٹ جو ہے نا اس کو اچیو کرنا ہے، وہ نہ پورا کر دینا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بہانے، وہ اتنے بہانے ہیں کہ میں آپ کو اگر سنانا شروع کر دوں تو شاید ہمارا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ بہانہ بنا رہا ہوتا ہے نا، اس نے کوئی بندہ پہلے رشتہ دار مارا ہوتا ہے، اس کے جنازے پہ پہنچنا ہوتا ہے اس نے، اور کچھ عرصہ بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کو مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی کو مار کے بیٹھا آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں بالکل اس میں ان کی وہ ذرا بدخوئی نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا، ان کو پیغام یہ دوں گا اپنے کمپنی کی طرف سے کہ اگر یہ مخلص ہو کے کام کریں گے نا تو انہی سے ایک بہت زیادہ کمپنی جو ان کا پروان چڑھتا ہے، اور بہت زیادہ کمپنیوں کا جو بیڑا گر وہ یہیں سے ہو جاتا ہے۔ جی 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 ابصار بھائی، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو لیبر ہے اس کی کوئی ٹائمنگ اسپیسیفک ہے؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ایز اے گیسٹ۔ تو ایز سچ ہماری جو فیکٹری ہے نا اس کے اندر 2 شفٹس چلتی ہیں، 2 شفٹس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ فکس ہوتی ہے، تو جو کام جو لیبر کر رہی ہوتی ہے نا اس کو اسی کے بیس پہ اس کی جو ہے نا پیسے بنتے ہیں، تو اب وہ لیٹ آتی ہے تو اس کے اتنے ہی پیسے کم بنتے ہیں، یعنی کہ اس نے جتنے میٹر کپڑا بنانا ہے تو اس حساب سے جو ہے نا اس کی لیبر یعنی اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اس حساب سے بنتی ہے۔ اس لیے ایسا ہمارے اس کام میں جو ہے نا زیادہ تر کام تو ٹائمنگ کا ایشو نہیں، جو زیادہ تر ہمارے پاس لیبر ہوتی ہے نا جو سیلری پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آؤٹ آف سٹی سے، جس کی وجہ سے زیادہ ایشو ٹائمنگ کا ہوتا نہیں، کیونکہ وہ 24 اور ادھر ہی ہیں تو اپنے ٹائم کو کریں۔ ظاہر صاحب آپ کے پاس جو لیبر ہے وہ کیا ٹائم ہے اس کی، یعنی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکے کے اوپر ہوتا ہے جتنا کام کریں گے، جیسے آپ کا کمپریسر جو ہے اس کا سیٹ اپ ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا۔ نہیں ہمارا ایسا کوئی نہیں کہ ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہوتا، ہماری ٹوٹل جو سی لیبر ہے وہ ٹھیکے پہ ہوتی ہے، جتنا انہوں نے کام کرنا ہے ان کو اتنی ہی پیمنٹ ملنی ہے، اس سے زیادہ یعنی کہ نہیں ان کا ٹائمنگ کا ایشو اتنا کوئی خاص نہیں ہے ان کا۔ آپ سے ہم درخواست کریں گے آپ بھی ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کی بھی لیبر ہے یا اس کی بھی کوئی ٹھیکہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی ٹھیکہ سسٹم ہی ہے، تو سیلری سسٹم ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو بات کی نا انہوں نے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو پوچھنا ہوتا ہے وہ ٹھیکیدار سے ہوتا ہے، لیکن دیکھتے تو ہم سارا کچھ ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، پھر ٹھیکیدار کی ڈیمانڈ کے اوپر پھر وہ ہمیں وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو اس طرح کر دیں، اس طرح کہیں آپ بلا کے آفس میں ان کو، تو ہمیں ذرا بڑا نمایوب سا لگتا ہے کہ دیکھیں ڈیل آپ کی ہے تو سمجھائیں آپ ڈیوٹی ہماری لگا رہے ہیں۔ یعنی وہ میرا خیال ہے شاید وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں
تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جن سے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ ہم سے ٹھیکہ چھین رہے ہیں اور پھر آپ بھی بے روزگار ہو جائیں گے. بس اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. لیکن وہ یہ بات ان کی ٹھیک ہوگی، لیکن مجھے بڑا لگتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ تقریباً ایک دن میں 70 بار جو ہے نا اپنے جو محتاط ہیں نا ان کو معاف کریں آپ. تو یہ کسی کو اس بات کا شاید نہیں پتا، لیکن میں اپنے ٹھیکیداروں کو بھی سمجھاتا ہوں، بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں بڑے آرام سے پیار سے. میرا ذرا رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ بڑا عجیب طرح کا ہے. ہمارے وہ جو چھوٹی سی منی اسٹیٹ ہے جہاں فیکٹری ہماری، وہاں پہ سمجھو تھوڑا سا بدنام بھی ہیں ہم کہ آپ اتنی شفقت کیوں کرتے ہیں جی، اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا کوئی شفقت کر رہا ہو نا تو اس کو بھی آ کے کہتے ہیں آپ نا مزدوروں کو خراب کر رہے ہیں، ہے نا. تو الحمدللہ اتنا اس کا اثر ہے اس رویے کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا یعنی کہ اطمینان ہے مجھے کہ کبھی کبھی کسی کو سمجھانا پڑے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. لڑکے الحمدللہ اس کا یہ آپ سمجھ لیں کہ ثبوت ہے کہ ہم کسی کو 25 سال ہو گئے ہیں میرے پاس، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں. 10 سال والے تو بہت زیادہ ہیں، 15 سال والے بھی بہت زیادہ ہیں میرے پاس. اور میرے پاس تقریباً 70 کے قریب لیبر ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. ان کو وہ ان کا میں وہ جو سب کچھ انوائرمنٹ کے حساب سے وہ جو ان کا سوشل سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ بھی کرتے ہیں. ان کو یعنی کہ ہر طرح کا ان کا کھانے کا بھی خیال رکھتے ہیں، صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کا. میرا تجربہ نا سب سے مختلف ہے. میں ایسے ہم یہی تو تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ جتنا بھی آپ دیکھیں میرے کہا جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے نا، ہم کچھ بھی ڈلیور نہیں کرتے ان کو. اگر صحیح پوچھیں نا آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. باتیں بہت کرتے ہیں ہم، ڈلیور کچھ بھی نہیں کرتے. ایک میں چھوٹی سی بات کہ 5% بھی ڈلیور نہیں کرتے. اگر ہم انہیں ڈلیور کرنا شروع کریں تو آپ یقین کریں گے وہ بالکل جو ہے نا اس طرح کوئی بھائیوں کی طرح آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی ان کے ساتھ مدد کریں. رویہ مجھے تو لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ ہماری مائیں آپ کو دعا دیتی ہیں، ہماری بہنیں آپ کو دعا دیتی ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں. مجھ سے یہ چیز سنی بھی نہیں جاتی کیونکہ میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے. بالکل یہ اگر تصور آ جائے نا جی کہ اللہ کو جواب دیں ہیں. اور مجھے یاد آیا کہ بنی اسرائیل اتنی عجیب و غریب قسم کی قوم گزری ہے، تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے پارے میں نا 12 وعدوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 12 وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر بھی ایک وعدہ تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کریں. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک وعدہ کر لیتا ہے، جیسے ٹھیکے دار ہیں تو وہ جب ایک وعدہ کر لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کے اوپر کہ المسلمون علی شروطہم، جو مسلمان جو ہیں وہ اپنی شروط کے ساتھ وہ منسلک ہیں کہ اور مقید ہیں کہ جو بات طے کر لی ہے وہ شرط طے کر لی ہے، اگر وہ شریعت میں شرط فی نفسی حرام نہیں ہے تو پھر اس شرط کا پورا کرنا لازم ہے. تو جس وقت وہ طے کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، وعدے کا لفظ نہ بھی استعمال کریں، بعض اوقات قسم کھا لیتے ہیں یا اتنی تاکیداً کہہ دیتے ہیں کہ وہ متبادل قسم بن جاتا ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس وقت ہوگا، اور پھر وہ اس وقت جب نہیں ہوتا اور ہم نے اس کی بنیاد پہ آگے سے کوئی وعدہ کر لیا ہوتا اور اپنی بات کو ڈیل کو پکا کر لیا ہوتا ہے، تو اس صورتحال کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ ابھی جو بات ہوئی ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیں ان سے نرم لہجے میں بھی بات کرنی ہے، اور ویسے بھی کسی جرم کی سزا بے عزتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. جرم کی کوئی سزا ضرور ہوتی ہے لیکن جرم کی سزا بے عزتی تو ہوتی نہیں ہے نا کہ وہ گالم گلوچ ہو جائے. تو اب ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے، اور پھر اس ورس سچویشن کو ڈیل کیسے کریں گے کہ ہمیں اگلا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا جناب، آپ اس کو پورا نہیں، تو آپ اپنا کوئی تجربات جو ہیں وہ شیئر کریں کہ پھر کیسے کریں گے. میں آپ ہی کو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک وعدہ کر لیا اور بسا اوقات ہو جاتا ہے لیبر سے مکمل نہیں ہو سکا، انہوں نے جان پہچانی سے کام بھی کیا، کوئی لائٹ کا ایشو آ گیا، کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے نا، تو کوئی نیچرل ایشو ہو کسی بھی وجہ سے، وہ جب آپ مکمل نہیں کر سکتے اور لیبر کا اس کے اندر فالٹ بھی آ جائے، ایک تو نا نیچرل ایشو، لیبر کا فالٹ بھی آ جائے، تو آپ اس لیبر کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں یہ آتا ہے ایشو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی تو 6 گھنٹے بھی جو چلی جاتی ہے لائٹ، کبھی کبھی بیچ میں بھی چلی جاتی ہے، تو وہ پھر ایک ٹارگٹ جو ٹھیکیدار کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو وہ پھر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے
تو ہم پھر اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جس طرح مرضی کر کے دیں جی، یہ ہے آپ کو سہولیت صورت کہ کھانا ہم آپ کو لا دیتے ہیں، آپ کی ورکر کو کھانا پرووائڈ کر دیتے ہیں، آپ ان سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے یا جتنے ٹینور میں لائٹ گئی ہے نا، چاہے 12 بجے تک بھی آپ اگر سے کام کرانا چاہیں تو آپ کو جنریٹر کی بھی سہولت بھی دیں گے ہم، اور دوسرا کھانے کی سہولت بھی. یعنی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی آفر کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ پورا کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان کی طرف سے جو زبان کی ہوئی ہے وہ پوری نہ ہو سکے. میں دوسری بات یہ ہے کہ لیبر اصل میں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک میچور بھی ہوتے ہیں اس میں کہ ہماری عمر سے بھی بڑے ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا احترام بہت ضروری ہے، ان سے ذرا اور طرح کا رویہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور طرح کا رویہ رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ بھی آپ نے کہا ہے نا کہ وہ پورا ایک بندے کو ایک فن ہے پورا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے حساب سے پھر جو ہے نا ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اگر آپ کے ذہن میں نا کہ صلہ رحمی، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک مدد کرتے ہیں بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونا پڑتا. یہ میں نے کافی بار تجربہ کیا ہے کہ اگر لیبر کے بارے میں آپ کے دل میں صلہ رحمی ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ کا مزاج چاہے سخت بھی ہے لیکن آپ ان کو اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح کہ وہ کہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو مالک ہیں تو ہم ملازم ہیں. نہیں، اگر آپ اس طرح کا ماحول بنا لیں کہ بالکل دوستی والا ماحول بنا لیں تو یہ بھی ایک میرا تجربہ ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں. لیکن بات جب سنتے ہیں تو جو بھائیوں نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی تعلیم کی کمی ہے. اگر میچورٹی نہیں ہے، اگر ایک بندہ 10 جماعتیں پڑھے وہ میرے پاس کام کر رہا ہے تو اس کا بات کرنے کا اور انداز ہوگا. 5 جماعتیں بیچارہ پڑھے ہی نہیں، اس نے کیا بات کرنی ہے. اصل میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی اسی طرح ہے. آپ جو آپ کسی آپ محکمے میں بھی چلے جائیں نا، جو زیادہ پڑھا افسر ہے اس کی بات کرنے کا لہجہ کچھ ہو رہا ہے، انداز ہو رہا ہے. اس کے نیچے جو کلرک ہیں ان کا اور ہے، جو بڑی کرپشن بھی بڑی کرتے ہیں. ہاں، تو یہ بس سمجھ لیں کہ اللہ پاک. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ میں نا عمر بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں. اس میں سب سے ضروری بات اور سب سے اچھی انہوں نے بات کی نا وہ صلہ رحمی کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صلہ رحمی، لیکن جیسے کہ رضوان بھائی نے بھی کہا تھا کہ صلہ رحمی اور سارے معاملات کا درس ہمیں دیا جاتا ہے، تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی کلاس ہونی چاہیے. لیکن ایسا جی انشاءاللہ جی بالکل بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ جی، جیسے ہماری اصلاح اور انشاءاللہ ان کی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جب سے یہ انڈسٹری سٹارٹ ہے یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، یہ ایشوز چلتے ہی آ رہے ہیں. تو ان میں ایسا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. اس میں بالکل یک طرفہ یا فرعون بن کے ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں فرعون بن کے تو ان کو مارا پیٹا جائے، کو خرابی پیدا کی جائے، یا ان کی ویجز کو خراب کیا جائے، یا ان کو دھکے دے کے نکالا جائے، یا ان کو چونکہ ہمارا جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں جو ہمارے امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، آرڈر لینے والے ہیں، گیو اینڈ ٹیکر ہیں، آرڈر دینے والے ہیں یا سپلائر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں نا، یا جو بھی ہمارا جو معاملہ ہے نا، اس میں کبھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی سٹرائکس ہیں، کبھی کوئی احتجاج، کبھی کچھ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ کام چل جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں قسماً اور قصداً وہ معاملہ نہیں کرنا پڑتا. تھوڑی سی ریکویسٹ اگر کرتے ہیں تو لیبر بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی بہت اچھا ساتھ دے کے اس کو انشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ نے بھی ایک بات کی ہے، میں اسی سے بات آپ آگے چلاتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنا کام نہ ہونے پہ نا اتنے ہارش ہو جاتے ہیں، اتنا برا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں کہ پھر اس کو یوں مارتے ہیں کہ جیسے جانور کو مارتے ہیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا ہی ہوگا اپنی فیلڈز کے اندر کہ کبھی آپ ویسے کسی نے مشاہدہ کیا ہے ایسا مارتے ہوئے؟ ہوتے ہیں نا جی. اچھا، وہ ٹھیکے آپ لوگ نہیں کریں گے لیکن کم از کم ٹھیکے دار جو ہے وہ تو ضرور ایسا مس بہیو کرتا ہے، آپ جتنا مرضی اس کو سمجھا لیں. اچھا، ان کی ایک سائیکی ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لیبر کو ڈیل ہی ایسے کرتے ہیں. جی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو بات کاٹتا ہوں. یہ آپ کے فیکٹری کے یا آپ کے یونٹ کے ماحول پہ منحصر ہے. آپ نے جس طرح کا ماحول وہاں پہ بنایا ہوا ہے. دیکھیں، میں خود لیبر میں کام سیکھے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی نہیں، جس طرح کا آپ نے ماحول ڈیولپ کرنا ہے، اگر آپ جس طرح چاہیں گے اس طرح کا ماحول بن جائے گا آپ کا. اگر آپ چاہیں کہ کوئی ٹھیکیدار کسی ورکر کو غصے بھی نہ ہو تو اس طرح بھی ماحول بھی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ
نہیں ہم نا اس کو فاروق صاحب جنرل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی ایک فیکٹری یا ایک چیز کو بیس تو بنا کے آئیڈیلائز تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے نا، مثال کے طور پر 1000 فیکٹری ہے نا، میجورٹی میں کم از کم اس وقت یہ رننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کم از کم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا رننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ظاہر صاحب اگر کوئی آپ کا ایسی غلطی کر دیتا ہے، وہ کوئی خرابی پیدا کر دیتا ہے آپ کے کام کے اندر، جس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر کس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ایک اپنا بھی کوئی ایکسپیرینس بتائیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایسا کام خراب کر دیا جو آپ کا 40-50 ہزار کا اچانک نقصان ہو گیا، اور اس کی اپنی پے جو ہے وہ 2 مہینوں میں جو ہے وہ 50-60 پہ پہنچنی تھی، تو وہ اس نے نقصان کر دیا۔ آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اور آپ کے جو ارد گرد میں لوگ ہیں جو آپ ہی والا کام کر رہے ہیں، وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے نہیں ہم پوچھ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اور آپ کے ارد گرد والے کیسے ڈیل کر رہے ہیں، ادھر اس کے بارے میں دونوں باتیں بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیبر میں بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سب کو بندہ برا کہ یہ سب اس طرح کام کرتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اچھا بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تو یہ رویہ اچھا ہی ہوتا ہے، نرم دل سے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہر حالات میں ان کے ساتھ کوآپریٹ ہی کرتے ہیں، لیکن اکثر سے آگے سے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں، ہمارا جو ان سا شعبہ ہے وہ سکریپ کا ہے، اور اکثر گرمی میں دھوپ میں کام کرتے ہیں، اور ان کا اکثر جو ان سا ہوتا ہے نا پسینہ آ کے ان کا نا ہائی لیول ہوا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی کافی اوپر ہوا ہوتا ہے، اور بات کرتے ہوئے وہ یعنی کہ نا لاؤڈ ہوتا ہے، بہت لاؤڈ بات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں بھی ان کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے، اور ہم کبھی کبھی لاؤڈ سے بات کر لیتے ہیں۔ مطلب ایسے آپ نا ان لوڈنگ کرتے ہوئے جسٹ سپوز ایک کیس کریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں نا، ان لوڈنگ کر رہے ہیں، ان لوڈنگ کے دوران آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈینٹ پڑ گیا، وہ ڈینٹ تو نکل جائے گا 5-7 ہزار میں، وہ جو گاڑی ڈی ویلیویٹ ہوئی ہے آپ اس کو کیسے بیئر کریں گے، اور اچانک غصہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہماری گاڑی ساتھ کھڑی ہے، اوپر سے گاڑی لوڈ کر رہے ہیں، تو سکریپ کا جو ایک پیس ہوتا ہے وہ گاڑی کے اوپر گر گیا ہے، لیکن ہم نے تو ان سے نرمی سے کریں، لیکن وہ آگے ایکسکیوز کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی یہاں پہ کیوں کھڑی کی ہے، آپ کو گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرنی ہے۔ لیکن یہ ایشو ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کس طرح، یہ فاروق صاحب ہیں، یہ اچھی بات کریں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے بات کرنی چاہیے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہے، وہ اکثر اس طرح ہمیں آگے سے ہیپر کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے سخت لہجے میں بات ان سے کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، آپ کے ارد گرد کے افراد میں یہ بتائیں کہ مار پیٹ وغیرہ بھی چلتی ہوگی؟ بعض اوقات کوئی چیز خرابی پیدا کر رہے، کوئی ہے آپ کے ارد ماحول میں؟ چلو جیسے ان کی بات کو میں آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ صلہ رحمی کی وہ بات کریں کہ ہم جب صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے اگر ہمیں اس طرح کا آؤٹ پٹ نہیں آتا، آؤٹ پٹ اکثر جو ہے یعنی کہ میجورٹی کی بات کریں تو آؤٹ پٹ ان کی طرف سے ہمیں ایسا نہیں ملتا، تو پھر جو ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنا رویہ تھوڑا سا سخت ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی پوچھا تھا کہ جو مار پیٹ کا مشاہدہ ہے، تو اسی طرح ہی نا فیکٹری کے اندر دیکھنے کا مشاہدہ ہوا کسی فیکٹری میں، تو جو ٹھیکیدار کے انڈر جو لڑکے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو مرغا بنا کر تو سٹکس کے ساتھ ان کی پٹائی کر رہے تھے، صرف کام پر ظلم، یعنی کام ظلم کہہ رہا ہوں کہ کام پر جو ہے توجہ نہ دینے پر، تو اس بات پہ میں نے چھوٹے بچے دیکھیں، چھوٹے بچے کے ساتھ اور شفقت ہونی چاہیے کہ اس کو اور مارنا شروع کر دیتے ہیں نا، مجھے تھوڑا سا ہوا تو میں نے اسی وقت ان کو روکا ہے، میں نے کہا آج کے بعد آپ نے ان کو نہیں مارنا۔ میں اس کو آپ نے نصیحت کرتے، مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں سورۃ النساء کے اندر آتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جو یتیم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق نہ مارا کرو۔ کیا تم خود نہیں ڈرتے کہ اگر تم فوت ہو جاتے اور تمہاری اولادیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو پھر کیا ان کا کوئی نہ کوئی حق مار دیتا؟ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسا سلوک کریں کہ اللہ نہ کرے کہ اس کی جگہ اگر میرا بیٹا ہو اور اس کی غلطی ہو تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی تو کلو بنی آدم خطاؤن، تو سارے کو سارے غلطی ہوتی ہے، کسی کی غلطی ہمارے ذات کے ساتھ متعلق ہے، کسی کی غلطی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، ہر ایک کی اپنی اپنی غلطی ہے، اس کے اپنے اپنے ماحول میں ہے، کسی کی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا۔ حافظ ارشد صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پروفیسر حافظ ارشد صاحب حافظ اللہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ایک دن نا ایسے مجلس ہوئی تو کہنے لگے کہ بیٹا، اس دنیا میں نا عزت دار وہ ہے کہ جس کے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، بس صرف عزت دار وہی ہے، تو ذرا سا بھی پردہ ہلکا سا بھی کھسکتا ہے نا تو صرف وہی بے عزت ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ واقعی ہمارے کئی، جس طرح ہم بڑے معتبر بن جاتے ہیں اور لیبر کے سامنے یا افراد کے سامنے، تو بسا اوقات ہم اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو صبر ہے نا
وہ بڑا مشکل کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. آپ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم نے جو کام کر کے تجربہ حاصل کیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں اسٹارٹنگ میں. ہمیں اپنی لیبر کے ساتھ نا ریٹرن ایگریمنٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ 1000 روپے دیہڑی والا بندہ ہے، چاہے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ لاکھوں کا کانٹریکٹ دیا ہے، اس کے ساتھ ایک پراپر ریٹرن ایگریمنٹ کیا جائے. اس میں نا ہم نے اس چیز کا بھی مشاہدہ کیا کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اس ریٹرن ایگریمنٹ کا، کہ ہم جو ہے نا وہ جن کو ہم نے ڈیلیور کر کے دینا ہوتا ہے نا، ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ ٹائم پیریڈ کیا تھا، اور اس دوران اس کی کوتاہی کی وجہ سے کام لیٹ ہو گیا یا کچھ ایسے ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا، اور ویسے بھی جب تحریر ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک برڈن ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اب انشاءاللہ مکمل کرنا. اور اس میں میں خود بہت کوتاہی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا اللہ کی رحمت پرستی ہے جی تحریر سے. اچھا، حذیفہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں پوچھا جی. آپ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ریٹرن ایگریمنٹ ہے، مجھے نا دیکھنے کا اتفاق ہوا، یعنی بات سے یہ بات نکل رہی کیونکہ کیجول موڈ ڈسکشن ہے، تو میں نے ایک ایگریمنٹ دیکھا. اس ایگریمنٹ میں یہاں تک لفظ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو پے دی جائے گی آپ وہ پے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، آپ کسی صورت بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک پے میری ہے، میں اس کو کیوں ڈسکس نہیں کسی کے ساتھ کر سکتا؟ غیبت کے پرسپیکٹو سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے اوپر اخلاقی طور پہ پابندی ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو یہاں تک پابند کر دیا پکڑ کے کہ المسلمون علی شروطہم کے ساتھ، اور پھر ساتھ اس کی پے بازو کا جو ہے نا وہ لیبر کی، کہ آپ پہلے 3 مہینے جو ہے وہ کام سیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں پے دیا جاتا، ہوتا نا ایسے. تو آپ جو ٹھیکے پہ بھی کام کروا رہے ہیں، وہ ٹھیکیدار نے آگے ضرور ایسی لیبر ضرور رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سکلڈ لیبر کا جو ہے وہ ایک لیول علیحدہ ہوتا ہے، اس کو اس کے حساب سے ضرور ملنی چاہیے سکلڈ کو. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے حذیفہ صاحب کہ اس کو بالکل ہی کچھ نہیں ملنا چاہیے؟ اس کو چھوٹا بنا کے رکھ دینا چاہیے، 4 لے آتے 4 رکھ دے، اور فلاں کام کر دے، کپڑا پھیر دے گڈی تے، بس یہ اتنے سے کاموں کے لیے. کیا اس کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ میں کوئی ایسی شرائط طے کر لینی چاہیے کہ جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کے ساتھ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے ریٹرن میں کہ جو اپنی پے اس کو مل رہی ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے مطلب کہ اداروں میں نہ وہ بتائے، باقی اپنے فیملی میں بتائے، وہ جیسے اس کو مینج کرنا ہے اس کو ضرور کرے. لیکن اچھا، یہ راز بعض اوقات لوگ دے دیتے ہیں، یہ خصوصاً جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ہم ایسے اعتبار کرتے ہیں کہ جیسے ہم سگے بھائیوں پہ اعتبار کر رہے ہیں، اور کوئی ہمارے بڑوں کے وقتوں کے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ اکاؤنٹس بھیج دیتا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہے کہ ہم بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی آرڈر ملتا ہے، جب ہم اپنے آرڈر کی ٹائمنگ سے ہمیں 8 دن پہلے وہی ہمارا جو اکاؤنٹنٹ اور ہماری جو لیبر کا ہیڈ ہے جو ہمیں اس کو ابلائز کروا دیتا ہے، اور ہمیں جو پارٹی کی طرف سے شاباش ملتی ہے نا، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بہت کمال کا ہے. پھر اس بندے کے ساتھ ہم ایسے راز و نیاز میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس چیز کی تمیز بھول جاتے ہیں کہ اس کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آپ کے کلائنٹ سے ملا ہوا ہے، اور وہ آپ کے کلائنٹ کو کہتا ہے کہ میری تعریف کر دو تاکہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا جی کچھ ایسا معاملہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ جو ہم راز و نیاز کر لیتے ہیں، یا جو ہمیں تھوڑا سا بیٹھ کے ہم ایک شفقت کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بھی وہ بلیک میلنگ کا سارا سسٹم آ جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کو پہلے ہی اس نے جا کے سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اس کی کوئی گوسپ ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی گوسپ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں فیڈ بیک میں اس کی گڈ ول ملتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ بہت شاندار ہے، سارا سلسلہ یہ بہت فائن ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ تو اکثر سننے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو ہماری جو رازداری ہے، یہ جو ہمارے جو ایسے معاملات ہیں جن کو پوشیدہ رکھنے کا بھی حکم ہے، اس میں نہ ہم رکھ سکتے ہیں بعض اوقات، نہ جو ہمارا رازدہ ہوتا ہے وہ رکھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا وہ پریکٹیکل میں ایک ایسی فیکٹری گزری ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوا ہے، اس فیکٹری کو، ان کے کام کو، ان کے سارا لیبر کے ساتھ بہت ملنا جلنا. جیسے عمر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل ایسے تھا جیسے ایک دوستانہ تھا. لیکن کچھ عرصہ بعد سینیریو بالکل چینج ہو گیا کہ وہ جو وہاں پہ جو فورمین تھا جو پوری لیبر چلاتا تھا،
اس نے اپنی علیحدہ سے فیکٹری کھول کے تو اسی فیکٹری کے جو آگے اس کے خریدار تھے اس کے مال کے، تو وہ ان کو ان کا مال دیتا تھا سارا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹری آنر کو یا کسی بھی کمپنی کے مالک کو نا لیبر اور آگے جو اس کا مارکیٹنگ والا ڈپارٹمنٹ، ان میں تھوڑا سا جو نا فاصلہ رکھ اور لمٹس ہونی چاہیے کچھ کہ بعد آپ کون سے راز اس کو دے رہے ہیں اور کون سے نہیں دے رہے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ گھر سوئے ہوئے جی خود ہی وہ فیکٹری کھولے گا، کرے گا، خود ہی آگے وہ مال بیچے گا، اس کا پھر بعض دفعہ جو نا وہ فیوچر میں جا کے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایسا سینیریو بن جاتا ہے کہ آپ کا جو رازدان ہے وہ راز آپ کے لیک کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر ہمیں کیا عمل درآمد کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو ہم نے یعنی کہ چھٹی کروا دی ہے جو بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اس کے بعد جو اس کے پاس راز ہوتے ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی بیکورڈ اٹیک یا اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے تو اس پہ ہمیں کیا؟ کیونکہ بہت ساری اگر اس نے مثال کے طور پہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے یا اس کی سافٹ کاپی موجود ہوتی ہے اس کی، اور وہ دوسروں کو بیچ دیتا ہے اور آپ اس کو پتہ لگنے کے بعد جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم پریکٹیکل افراد سے پوچھتے ہیں جی ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ جی لیکن اس میں اپنی کمزوری ہے جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں اپنی کمزوری ہے، تو وہ ان کی نا چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں ساری لیبر، چاہے وہ کس بھی مطلب کہ شعبے کی ہو، ان کو نا پرکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو ریڈ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ یعنی کہ وہ ان کے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ انہی کی فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو انہی کا ذہن پڑھ کے اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، تو وہ یہ کام ہوتا ہے ضد میں آ کے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ لگا ہونا اگر کسی بندے کو 15-20 سال ہو گئے ہیں تو وہ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے نہ جاؤں، میں زیادہ وقت گزاروں یہاں پہ، لیکن وہ پھر زیادہ یعنی میں بھی کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی جس کو پورا کر رہا ہے، یا پھر اس کو کوئی مس بیہیو ایسا فیس کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے سے اگریسو آ گیا۔ بالکل اس میں زیادہ یہ ہے فیکٹ کہ جب ہمارے بچے جا کے بیٹھتے ہیں آفس میں تو ہمارے بچے کام کے نظر دوڑاتے ہیں تو فارڈ نکالتے ہیں پھر کہ جو آپ اتنے سالوں سے ایسے کر رہے تھے، اس طرح تو یہ ہوتا ہے، اس طرح، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہوا ہے فیکٹری میں، اسی طرح چلنا ہے، تو ان کچھ چیزوں کو نا وہ بھانپ لیتے ہیں، وہ جو لیبر ہوتی ہے، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، کہ ہمیں تو آج تک کسی نے اس کام کا کہا نہیں، تو یہ اب ان کے بچے آ گئے۔ سب فیکٹری میں یہی حساب ہے، جب آپ بچے جوان ہوتے ہیں تو یعنی میرا سوال کرنے کا مقصد یہاں پہ آپ سے سیکھنے کے لیے کہ یہ جو جب بچے وہاں جاتے ہیں اور جا کے وہ اپنے والد کی فیکٹری اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جن چیزوں سے باپ نے جان بوجھ کر صرف نظر کیا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مثال کے طور پر کوئی باردانہ آتا ہے، ایکسٹرا چیز آتی ہے، اس نے کبھی اس کا حساب نہیں مانگا ان سے کہ یہ ایکسٹرا چیز ہے، باہر بیچیں گے، کچھ 4 پیسے ان کی جیب میں آ جائیں گے، یہ اس لیے آنے دیتے ہیں کہ تاکہ کسی کوئی بڑا غبن نہ کریں، اور جب کوئی نیا بندہ جاتا ہے وہ اپنی طرف سے اس کو بہت بڑا غبن سمجھتا ہے، جب وہ اس کو روکتا ہے تو پھر وہ اپنی دوسرا بندہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی اور رسے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، جسٹ فار سپوز ایسا ایک کسی میں جگہ پہ ہو چکا ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈیل کیسے کریں گے؟ ایک تو ہے نا آئیڈیل سچویشن، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا کریں گے تو نہیں ہوگا، ان کیس ایسا ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ آپ بندہ بھی باہر نکال دیا، اس کے مثال کے طور پہ اس نے اکاؤنٹس لیک کر دیے، بندہ بھی باہر نکال دیا، ابھی وہ جو ہے وہ ریونج کے اوپر آ گیا ہے، وہ اس کے مخالفت کے اندر آ گیا، تو اب اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اب یہ دیکھیں اب صبر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو پھر صبر کا تو ہے ہی جی۔ اچھا اس کا حکمت عملی بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا تھوڑا، جس نے زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ دشمنی نہیں ہوتی ہے آپ کی، وہ صرف اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی بات اس نے آپ سے کی ہوتی ہے اتنے سالوں میں، ہر طرح کا رویہ اس نے آپ نے برداشت کیا ہوتا ہے، اس نے بھی کیا ہوتا ہے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو بٹھا کے یا کسی اس کے والد کو یا ایسا کوئی کہ ہمارا جی یہ باہر گئی ہے باتیں تو یہ نہیں جانی چاہیے، یعنی اس کے کسی ایسے بڑے کو جو ہے وہ اپروچ کیا جائے کہ جس کا وہ جو ہے نا باہر سہ لیتا ہے، یا اس کے والد کی وجہ سے یا وہ کسی اور بندے کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے،
اس کو پھر آپ کو اس کو سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں نا بس چھوٹی سی بات ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے ایڈ کروں گا اس میں، یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی آپ کی کوئی ایسی کوئی پرائیویسی جو وہ کہیں پر ڈسکس ہو جائے، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا آسان اور بہترین طریقہ تو میری سمجھ کے مطابق تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لیول پہ آگے بیٹھا جائے، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جائے، اس کی جو اگریسو پن ہے، اس کی جو سختی اور اس کی جو تکلیف ہے، اس کا ازالہ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ جو غلطی وہ کر چکا ہے امید کی جائے کہ آئندہ وہ دوبارہ غلطی کو نہیں دہرائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ نرمی کی جائے، شفقت کی جائے، بجائے کہ بہت ایکسٹرا روڈ ہو کے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے، پہلے اس کو سمجھایا جائے، تھوڑا سا اپنے لیول سے نیچے آ کے اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر کے اپنے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ڈیل کیا جائے۔ ممکن ہے کہ اگر اس نے یہ غلطی کی ہے، اور غلطی کی ہے تو یقیناً ہم اس کے پاس گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی ہوگا، وہ ایکسکیوز بھی کرے گا، اور آئندہ کے لیے آپ کے جو کافی سارے معاملات ایسے ہیں نا وہ لیک آؤٹ ہونے سے بچ جائے۔ یعنی نیکسٹ کو یوں ڈیل کیا جائے، اور قانونی چارہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاسٹ حل کے طور پہ کی جائے، اور اس سے پر میکسیمم جو ہے، آپ کچھ اس کے بارے میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ جو ہے نا اپنے اسی مدعے پہ آؤں گا کہ یہ سٹارٹنگ میں جو ہے نا جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے نا وہ طے کر لینی چاہیے کہ جو ہے نا وہ آپ جی وہی پوچھ رہے ہیں، سچویشن پوچھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا نا کہ دو کام کریں، ایک تو اس کو لیول پہ، اس کے لیول پہ آئیں، ٹھیک ہے، مروزی آبجیکٹیو انداز سے ہم اس مسئلے کو حل کریں نا کہ اس لیول پہ آ جائیں، اور اس کو یہ نہ بار بار کہیں کہ میں مالک تھا اور تو ملازم تھا، تو اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہم قانونی چارہ کی طرف نہ جائیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم ڈسکشن کریں، یہ ان کی رائے ہے، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف میں تو کوئی حرج نہیں ہے، احترام کے ساتھ۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب بہتر تو یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اگنور کرے وہ۔ اوکے، یعنی آپ نے کہا ڈسکشن کریں، آپ کہہ رہے ہیں اگنور کریں، اور اس کو کیونکہ بعض دفعہ نا وہ کوئی کچھ ایسے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آئے بیٹھے ٹاک کرے، اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں نا تو وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں بتائیے، بس ایک دو لائنوں میں ہم بتاتے چلے جائیں کہ آپ اس کو کیسے سچویشن کریں گے۔ دو ہمارے پاس رائے آ چکی ہے۔ میرے خیال میں جو ہے، اول تو میرا تجربہ ان سب سے کم ہے، تو میرے حساب سے جو ہے نا، جس طرح رضوان بھائی نے کہا اگنور کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے نا تو اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی، یعنی کہ اس کے کیے ہوئے کام پہ ہم پچھتا رہے ہیں یا جو بھی اس نے لیک آؤٹ کیا ہے۔ تو اگنورنس جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو ہے نا میرے خیال میں اس معاملے میں ہتھیار ہوگا اس کے لیے، کہ اس کو فیل نہیں ہوگا، اس کو فیل ہوگا کہ اب جو وہ کر رہا ہے یا اس نے کیا ہے تو اس کا، اس کے جو آنر ہے اس پہ کوئی اثر نہیں۔ اچھا، یعنی اگنور اس لیے کریں، آپ نے کہا اگنور اس لیے کریں تاکہ اس کو کوئی پریشر، کوئی اس کے ساتھ کلیش نہ ڈیولپ ہو۔ جی وہ میں شاید سمجھا نہیں پایا اپنی بات، کہ وہ شاید یہ سمجھتا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ صحیح، تو آپ اس کو اس نیت سے اگنور کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریئلائز ہو کہ یار یو آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو آپ، اور آپ یہی پوائنٹ پہ آپ اس حوالے سے کوئی بات بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے اگر جس طرح میاں فروخ صاحب نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں مارا تو پھر جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اچھا، اس میں حوالے سے آپ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ کے سپردی کرنا چاہیے۔ اوکے، یعنی اس سے نو ڈسکشن، اگنورنس کے بعد اللہ کی سپرد کر رہے ہیں۔ جی حذیفہ صاحب، آپ اس کے بارے میں؟ جس طرح میاں صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے، کہ اس کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ بھائی اس میں پیار تو نہ ہو، اس میں تو اس کو پہلے ہی دھمکی دینی شروع کر دیں۔ ہاں، یعنی اس کو بتا دیا جائے۔ اوکے، ہمارے پاس تین آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر تو سب کا اتفاق ہے الحمدللہ، لیکن ایسی ورس سچویشن کے اوپر جو ہے سب سے پہلے تو ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کی جائے، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ گفتگو کرنے کے بعد بھی کوشش کی جائے کہ ایسے افراد کو بیچ میں ڈالا جائے کہ جس کا دباؤ ہو اس بندے پہ اور وہ اس کام سے ویسے ہی باز آ جائے۔ تیسری یہ ہے کہ پھر اس کے خلاف اگر وہ باز نہیں آتا تو بالکل ہی اگنور کر دیا جائے اس بندے کو، اور یا پھر اس کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اختلاف ہے تھوڑا بہت، یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ
جو سچویشن ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے, کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن بھی ہو سکتا ہے اور رائے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے. سب سے مین چیز یہی ہے کہ بنیادی طور پہ صبر کیا جائے اور کم از کم اللہ کی سپرد معاملے کو کر دیا جائے, اور اس کو کم از کم, میں اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں تو میرے خیال میں اس بندے سے ڈسکشن جو ہے وہ اس کے مسائل نہ پوچھ کے کی جائے آپ نے ایسا کیوں کیا, بلکہ میرے خیال میں اس کو پراپر درس دلوایا جائے کسی عالم دین سے کہ جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکامات سنائے. کیونکہ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے, جب اس کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو دل میں آ ہی جاتا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے افراد ہیں احد کے اندر آئے تھے, جنگ ہی کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور صحابہ بن گئے. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں سوری ایک اختلافی نوٹ یہی ہے, ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے, اس کو عالم دین سے درس کرانا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر عالم دین کی پوزیشن ہو یا اس درس تک اس کے جانے کی جو اس کا مائنڈ میک اپ ہو یا جو بھی اس کی ذہنیت ہے, پھر وہ ایسا کام کرے گا ہی نہیں, جبکہ چونکہ وہ ایسا کام کر چکا ہے. اس حوالے سے جب تک ہم اس کو تھوڑا سا یہ نوٹیفائی اور پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, تھوڑا اس لیول پہ آ کر نہیں کریں گے بات, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میری غلطی کیا ہے. اگر ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, اگنور میں یہی ہے کہ او نہ مالک ہے, نہ کوئی بھی نہیں ہو سکا, کوئی گل نہیں, ویکھیا پھر میرا کام چل گیا نا. پھر تو اس سے بہتر یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو فوری طور پہ پن اپ کریں, اس کو ادھر ہی روکیں تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میری پہلی, دوسری, تیسری یا پہلی جس پہ بات ہوئی ہے یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اگر میں نے آئندہ کس طرح کو معاملہ کیا تو پھر یہ قانونی چارجوئی کی طرف سے جائیں گے یا پھر اور کوئی سختی کا معاملہ. یہاں پر میں ایک چیز اور اگر پوچھ لوں تو اگر وہ خود جو ہے اسلام کے جو احکامات ہیں اس چیز کے متعلق اگر وہ خود جانتا ہو, اگر پھر بھی وہ ایسا کرے تو دیکھیں وہ قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, جس کو اللہ تعالیٰ خود ایمان والے کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کی ضرورت قائم دائم رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بندے سے ہم ایک تو مایوس نہیں ہو سکتے. اگر مایوس ہونا ہوتا نا تو جب مکے والوں نے نکال کے سلوک کیا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو چکے ہوتے, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا سب سے نا میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اگر ہم یہ چیز بھانپ لیں نا کہ اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے جی, یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ اپنی ڈیوٹی میں اگر ہم شامل کر لیں نا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے, اور اس کا رزلٹ بھی پھر ملتا ہے. وہ قرآن مجید کی ایک آیت اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے اسی حوالے سے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا جواب اچھائی سے دو تو جو تمہارا جانی دشمن بھی ہوگا نا وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ برا سلوک کرے اس سے بلکہ آپ بہت اچھا سلوک کرو. ہمارے ایک بزرگ اس میں کہتے ہوتے تھے, میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں لاسٹ میں, تو بات آگے چلتے ہیں, لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں نا پتر دعا نہ چھڈیوں دے واسطے, ادھی راتی اٹھ جا تے او دے واسطے دعا کر لے. تو وہ جو دور ہو گیا ہے نا, اصل میں تو اللہ سے دور ہوا ہے نا, مطلب جو جتنا دور ہو گیا نا وہ تعلق دور ہوا ہے. اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ ایک دن آنا ہے, میں نے اس کو جواب دینا ہے, میں کیمرے سے تو بچ جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور کسی بندے کے بتانے سے بھی بچ جاؤں گا, تو لیکن میں اللہ تعالیٰ سے تو نہیں بچ سکوں گا نا. کرامن کاتبین نے تو لکھ لیا. تو اب وہ اس سے اللہ سے دور ہو گیا تو یہ غلطی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو شیطان کے پنجے سے جو ہے وہ باہر نکال دے, یہ اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی تباہ کر رہا. کیا کہیں گے اس کو, اگر یہ ایک پرچہ ہو جائے گا اس کے خلاف تو اس کی بیٹیوں پہ کیا گزرے گی, اور اس کی اولاد پہ کیا گزرے گی. وہ لوگ رشتہ داریوں سے جاتے ہیں ان لوگوں سے, تو ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ڈسکشن کر کے اس کو اللہ کا خوف دلایا جائے, اور ان کیس پھر بھی وہ نہیں آتا تو پھر بھی اس کے لیے دعا جاری رکھیں اور اس کو اگنور کریں. اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی آخری حد تک آ جاتا ہے, جیسے آپ کے بچوں کو تکلیف, پھر اس پہ قانونی چارہ ضرور کر لی جائے, کیونکہ آپ کی اولاد کی پروٹیکشن بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی جائے میکسیمم اس کو اگنور کیا جائے, اور میکسیمم جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رہے. آخری پوائنٹ ہے, چونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں, وقت ہوا چاہتا ہے, تو آخری ایک مسئلہ یہ جو لیبر کے حوالے سے مختلف ان کے بنے ہوتے ہیں, اجتماعات ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں چند افراد ملتے ہیں اور وہ ایک تنظیم بنا لیتے ہیں, آرگنائزیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں لیبر کی.
اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ یعنی بطور ان کی پروٹیکشن کے لیے کر رہے تھے، لیکن پروٹیکشن کے لیے کرتے کرتے جو افراد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود پھر کوئی کام نہیں کرتے، پھر وہ چودھری ہوتے ہیں اور پھر وہ بہت ساری چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب دیکھے جو ایک عام سمپل پوسٹ کے اوپر تھے، بالکل سمپل پوسٹ کے اوپر، اور پھر جب میں نے ان کو دیکھا کہ اتنے امیر ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے امیر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور آرے کی غلطیوں کو جو ہے وہ کے اوپر پردہ ڈالے، لیکن اتنا امیر ہو جانا اور اس کے ذرائع جب پوچھے جائیں تو ایک ہی لفظ کہیں گے اعظم من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں رب کا فضل ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن رب کے فضل کی وضاحت، اکاؤنٹیبلٹی تو بتائے نا کہ یہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے، تو کسی نے تحفہ دیا ہوگا، پھر وہ کہاں سے، تو کیا تحفہ کلیئر کرنا چاہیے نا اپنے ایسٹس کو۔ آپ کی تنخواہ آپ کی جو ہے اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک سب اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہونا میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ جو اس کے سورس آف انکمز ہیں وہ جائز اور جو مناسب ہے اور اچھے اور دینی ہونے چاہیے، جس سے اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو وہ اللہ کے حضور بھی سرخ ہو، اور آپ کو اگر بات بھی بتائے تو ترغیبی بات بتائے، نہ کہ اکسائے اور پریشان کرنے والی بات بتائے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو لیبر ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگریز کے، ان کے اندر نا ایک ہر فیکٹری میں نا ایک چودھری ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں ہم تھوڑا موڈیفائی کر کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ ٹھیکیدار بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ اچھا لیبر کو چلاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی صلہ رحمی کر لیں، اچھا سلوک کر لیں، پھر بھی جب وہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے نا، مالک کی بدخوئی وہ ضرور کریں گے۔ تو جو سارے ان پڑھ اور ایک درمیانہ سا اور کم پڑھا لکھا طبقہ ایک ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اے بندہ ساڈی آواز اٹھانے کے لیے وہ بندہ جو ہے، اچھا اس غیبت کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق کا محافظ ہے، حقوق کا محافظ ہے۔ اچھا، اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ تو اس میں بھی بس ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے کوئی معاملات ہوں، بجائے کہ پھر سختی کرنے کے اوپر اچھا مناسب اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ماحول ایسا پیدا کر لینا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت کا، کسی کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملے جس کی وجہ سے لیبر آپس میں سے کوئی بندہ نکال کے ہمارے آگے کھڑا کرے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ تھوڑے سے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کو وہیں پہ کنٹرول کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی سختی ہے تو اللہ سے پہلے معافی مانگی جائے، پھر تھوڑا سا اس کو آہستہ آہستہ اس کو فنش لائن کی طرف لاتے ہوئے لیبر کے ساتھ تھوڑی سی محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ آئیں، تاکہ ان کو ایک عدد برانڈ نیو گنڈا پالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ٹھیک ہے جی، جس میں ہاں جی ان کو یہ پالنا ہی نہ پڑے، جس میں یہ ہے کہ وہ لیبر یونین کا جو ہیڈ ہے یا صدر بن جائے اور اس کے پوسٹر لگیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوسٹر ایسے زبردست لگوا دیتے ہیں اس کی شکل بنا کے کہ وہ جو فیکٹری کا مالک بھی ہوتا ہے نا وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ان سے آپ ہی پال لینا جنہ میں 15 بندیاں کچھ کہا، تو لہٰذا اس کا تھوڑا سا نا احتیاط۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی تجویز؟ تو اس میں پہلی یہ موسٹلی دیکھا گیا کہ یہ فیکٹریز میں ایسے ہوتا ہے نا، جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جہاں پہ 200 400 600 ورکر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مالک جو ہے نا وہ تھوڑا سا انٹرنلی خصوصی جو ہے نا وہ دھیان دینا چاہیے کہ کوئی ایسے حالات تو نہیں پیدا ہو رہے، وہ پہلے سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی اپنی تیاری رکھے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پھر بہتری ہے کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے تو ان کے مسائل حل کرے اور اس جو ہے نا وہ سلسلے کو بالکل ختم کرے۔ جی ابصار بھائی۔ جی میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے جو لیبر کے ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کی سیلری پر، جو اکثر اوقات ان کے اجتماعات ہوتے ہیں وہ سیلری پر ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو فیکٹری مالکان ہیں یا جو بھی ہیں ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ پہلے کتنے تھے اور اب کتنے ہو گئے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل رائٹ ہے، لیکن جو فیکٹری مالکان ہے وہ بھی اپنی جگہ رائٹ ہے کہ جیسے جیسے ان کا خرچہ پڑا ہے تو فیکٹری کا بھی خرچہ پڑا ہے، تو وہ اس بات پر وہ آتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر ہی زور لگاتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے۔ تو اس کے اوپر میں سینئر سے پوچھنا چاہوں گا، تو اس پہ ہمیں کیا جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہ ہمیں اپنا بھی سوچنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اگر ہم زیادتی نہیں کر رہے لیکن وہ سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی صاحب آپ۔
جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو پہلے ان کو ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں مہیا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کام کرے کہ ان کے اندر سے کوئی لیبر کا بندہ اٹھ کے اپنا یعنی کہ بات منوائے ان سے یہ کرے. ہمیں خود ان کے اندر انوالومنٹ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا ماحول ہی ان کو دینا چاہیے ہے. اور اگر ایسا فرض کہ ہو جائے یعنی کوئی آدمی نکل ہے ان میں اندر سے جو اس طرح کی بات کرے تو ہمیں اس کے ساتھ بات ہی کرنی چاہیے. اور تو اس کا ایسا کوئی حل نہیں. بالکل جی، وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں، ہم بات کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی بات سننی چاہیے. بلکہ یہ کہ اگر آپ کو غصہ چڑھ جائے اور ہائپر ہو جائیں تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے، وہ اپنے حق دے یہ کہتے ہیں تو بس ٹھیک کہتے ہیں. اچھا جی، اگر لیبر کو کوئی پرابلم ہے، اگر وہ بولتے ہیں تو ہمیں ان کو سننا چاہیے. بالکل، جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ جو ان میں جو سربراہ جو لیبر کو اکسا رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹیبل ٹاک کر کے سمجھایا جائے. نہیں اگر سمجھتا تو اس کو میرے خیال سے اس کو فارغ کرنا چاہیے جاب سے، تاکہ فیکٹری کا ماحول نہ خراب ہو. یہ سبب ہے تاکہ کہیں ہائپر ہو کے باقی لیبر جو ہے وہ نہ مطلب کہ خراب ہو. تو اس طرح کا میں نے دیکھا بھی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملات ہوتا ہے تو اگر اس کو پہلے سے ٹیکل کر لیا جائے تو معاملات بہتر رہتے ہیں. بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. آپ شرکاء کا بہت بہت شکریہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی یہاں پہ اس میں فائنلائز کی یا سمجھیں آپ لوگوں کے تجربات سے، تو میں جو جہاں تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی لیبر سے بات کریں تو شفقت سے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جب کوئی ایگریمنٹ کیا جائے تو ایگریمنٹ کیا جائے، ان کو اس کی ساری کلازز بتائی جائیں کہ یہ جناب آپ کے ساتھ شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے اس کو لکھ لیا جائے. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا جس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ اس کو لکھ لیا جائے. اور میں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اس کو ایک گواہ بھی بنایا جائے، کیونکہ جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جس کو آیت تداین کہتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 282، اس کے اندر گواہ بنانے کا بھی تذکرہ. گو کہ وہ ادھار معاملات کے اوپر ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب کوئی ایسے وقت سچویشن ہو رہی ہے تو اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئیں، تاکہ ریٹن فارم میں لانے کے ساتھ اس کے گواہ بھی موجود ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے ہی انسان جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہنے اور سننے میں کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے کیونکہ طویل ڈسکشنز کے دوران کوئی ایسے ہی بات نکل جاتی ہے سلپ آف ٹنگ، تو دوسرے بندے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ بات کی تھی، حالانکہ اینڈ پہ سمرائز نہیں ہوا چیز. تو جو ہم عام طور پہ گفتگو کو سمرائز کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا ریٹن ایگریمنٹ میں ضرور آنا چاہیے، تاکہ جب سب سے پہلا کوئی پرابلم ڈیولپ ہو تو ہم اس کو دیکھ لیں اور اس کے اندر دوسرے کے حقوق کا ہر بندہ خیال کرے. اور بالخصوص جو مالدار طبقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی لیبر کے لیے بالکل نرم رویہ رکھ کے وہ ایگریمنٹس کرنے چاہیے. پھر اس کے بعد ایک چیز پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہمارا کہ اتفاق ہی نہیں بن گیا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور جو جسمانی زد و کوب ہے، جسمانی تشدد ہے، اس کو قطعاً بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جو چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ لے کے آتے ہیں، اول تو یہ چائلڈ لیبر کا ایک پراپر رول بنا ہوا ہے، قانون ہے، لا ہے، اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے چائلڈ لیبر کو. لیکن اگر کوئی بچوں کو ساتھ لے کے آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور ان سے کام مت لیں. آپ ان کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ان کو ایسے ڈیل کریں گے جیسے آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں. اگر ہم چلے جاتے دنیا میں یا ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے کہ جن کے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں پوری پڑھ رہی اور پھر وہ مجبور ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کوئی کیسا سلوک کر رہا ہوتا، یا ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد اگر اس سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہوتی تو پھر ہماری کیا خواہش ہوتی کہ ان کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ جو کوئی ایسے مسائل ہیں، مثلا چوری کے، اپنے اکاؤنٹنٹ رکھا ہے اور راز لیک ہونے وغیرہ کے، تو اس کے اندر یہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھیں. اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہوا آپس میں، تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ، کہ بعض افراد کی رائے یہ ہے کہ اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اور بعض کی رائے ہے کہ اب اس کو اس کے لیول پہ آ کے بتایا جائے کہ اب آپ نے جناب یہ سلوک کیا ہے، اور اگر آپ مزید کوئی ایسی بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح قانونی طور پہ نپٹا جائے گا. یعنی قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لینا لیکن قانونی طور پہ نپٹا جائے. میرا اس میں تھوڑا سا یہ ہے ایڈ کرتے ہوئے کہ قانونی طور پہ اس آخری صورتحال میں جائیں کہ جس کے اندر آپ کو
کوئی بڑے خطرے کا آپ کی اولاد کے بارے میں، کیونکہ جو دھمکیاں دینے شروع کر دیتے ہیں افراد، تو اس صورتحال سے پہلے کے بغیر قانونی چارہ جوئی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس کو اللہ کے سپرد کریں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں. گو کہ ساری زندگی دوبارہ بے شک اس سے کاروبار نہ کریں، اس کو مزید کبھی بھی دوبارہ نہ رکھیں. جو دھوکہ دینے والا دوبارہ آپ اسی بل سے نہ ڈسے جائیں، لیکن کم از کم اس کو جو ہے اپنی دعاؤں سے خارج نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اس کو لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کو سنوار دے اور اس میں سے کوئی اچھا انسان پیدا ہو جائے. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جو رات کے ٹائم نکلا اور اس نے چپکے سے صدقہ کر دیا تو ایک چور کو دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ اس کو اس برائی سے روکنے کا سبب بن جائے. مفہوم حدیث ہے. تو اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی. لاسٹ میں میرے خیال میں ایسی تمام سچویشن سے بچنے کے لیے اسلام جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے وہ یہ ساتھ دیتا ہے کہ ان کی تربیت کا انتظام مستقل بنیادوں پہ رکھیں. اکثر فیکٹریوں کے اندر اچھے لوگ ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور زبردستی تو ہم کسی کے اوپر کر نہیں سکتے، لیکن اہتمام ہے، اجازت ہے، تو اس اجازت کے ساتھ ساتھ ان میں درس کا اہتمام ضرور کیا کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکے پہ ہیں، ہم یہاں پہ 10 منٹ 15 منٹ درس کے لیے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا ٹھیکہ متاثر ہوگا، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ اپنی جو لیبر جہاں کام کر رہی ہے وہاں پر جو ہے فرقہ واریت سے پاک قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی ہلکی سی تفہیم، اس کا بندوبست اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سپیکر لگا دیں اور وہاں پر وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور کام کے دوران وہ سن بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو تربیت ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کے حوالے سے، اگر ہم صرف 2 رکوع آدھا گھنٹہ ایک آڈیو پلے کر دیں نا، یا ویڈیو بھی ساتھ وہاں پہ کوئی اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو چلا دیا کریں، کوئی جو فرقہ واریت سے پاک بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق باتیں ذکر کی جا رہی ہوں، تو اس سے روزانہ کی بنیاد پہ ایسا بہتری آئے گی انشاءاللہ کہ تقریباً ہر سال ایک دفعہ قرآن مجید جو ہے پڑھا جائے گا. یعنی 558 رکوعات ہیں قرآن مجید کے، اور اگر 2 رکوع بھی روزانہ کر دیے جائیں، آدھا گھنٹہ لگا دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹیاں نکال بھی لی جائیں تو تب بھی ہم جو ہے وہ اس کو کر ہی لیں گے اللہ کی توفیق سے. تو اس طرح مستواتر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بات کو خیر کا سبب بنائے، اور اس میں اگر کوئی غلطی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے معاملات اور ان کے معاملات کو بھی اللہ آسان فرما دے، اور تمام ایسے اسباب سے ہمیں روک کے رکھے کہ جو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ غیر شرعی امور کے اوپر اکساتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.